بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اردو گلوب ٹی وی۔ کینیڈا میں اس وقت 2 اور 3 اگست کی درمیانی رات 1 بج رہا ہے، جبکہ پاکستان میں 3 اگست صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ خطے کی صورتحال، پاکستان اور کئی ممالک کی اہم ترین خبریں۔ آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے اردو گلوب ٹی وی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، کل آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر بڑی زبردست دھمکی دی تھی کہ دنیا دیکھے گی کہ ہم دوسری جنگ عظیم سے بھی زیادہ بڑا حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، صبح کو بیان کچھ ہوتا ہے، دوپہر کو کچھ۔ تو انہوں نے آج پھر ایک نیا بیان دیا ہے کہ ایران کے ساتھ نئے مذاکرات آج پھر شروع ہوں گے، یعنی سوموار کو، منڈے کو، جو پاکستان میں ابھی منڈے کی صبح نہیں ہوئی، تو امریکہ کے صدر نے کہا ہے کہ مذاکرات ہم پھر شروع کریں گے۔ اور ان کا یہ بیان ایران پر حملوں کی منسوخی کے بارے میں گزشتہ شب کیے گئے ان کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ابنائے ہرمز کے بارے میں ایک معاہدہ موجود ہے اور ایران کے جوہری ہتھیاروں سے دستبردار ہونے کے بارے میں بھی ایک معاہدہ حاصل کر لیا جائے گا۔ گزشتہ روز یعنی اتوار کے روز اپنے صدارتی طیارے جو ان کا ایئر فورس 1 ہے، اس میں وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ وہ حملے کا نشانہ نہیں بننا چاہتے، وہ حملے کے حجم سے آگاہ تھے کیونکہ وہ اس کی تیاری دیکھ رہے تھے۔ اب ہم ان سے بات کر رہے ہیں، یہ مذاکرات کل یعنی دوپہر پیر کے روز سے شروع ہوں گے، یعنی 3 اگست سے شروع ہوں گے۔ ایرانی ترجمان نے واضح کیا ہے کہ ایران اور عمان کے درمیان ہونے والی اس مفاہمت کا براہ راست تعلق آبنائے ہرمز کی بندش یا بحالی سے نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز کی موجودہ صورتحال ایران کے بقول امریکہ کی جانب سے معاہدوں کی خلاف ورزی اور پابندیوں سے جڑی ہوئی ہے، جبکہ عمان کے ساتھ مذاکرات ایک الگ معاملہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ایران اور عمان کے درمیان کسی نئے بحری راستے پر اتفاق آبنائے ہرمز میں آمد و رفت کی بحالی کے لیے ایک ضروری پیش رفت ہو سکتی ہے، تاہم صرف یہ معاہدہ آبی گزرگاہ کو مکمل طور پر فعال بنانے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ ادھر ایک اسرائیلی ٹی وی چینل نے 2 سفارتی ذرائع سے دعویٰ کیا ہے کہ عباس عراقچی یعنی ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں نے ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے ایران کی آمادگی سے آگاہ کیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایران اور عمان کے درمیان مجوزہ انتظام کے تحت بحری جہاز آبنائے ہرمز میں ایران کے زیر نگرانی حصے سے داخل ہوں گے اور عمانی جانب سے گزر کر کھلے سمندر میں جائیں گے۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اپنے سعودی ہم منصب کے ساتھ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطوں کا سلسلہ جاری ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق عباس عراقچی نے اتوار کی شب دوسری بار سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ اتوار کے روز عباس عراقچی نے پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونک مشاورت کی ہے اور پھر ان کی پاکستان کے آرمی چیف اور اسلام آباد کے مذاکراتی عمل میں بااثر شخصیت فیلڈ مارشل عاصم منیر سے گفتگو کی خبر بھی سامنے آئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے بظاہر آئندہ چند گھنٹوں میں تہران اور واشنگٹن کے درمیان مذاکرات کا ایک نیا دور شروع ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر کے مطابق یہ مذاکرات آبنائے ہرمز اور ایران کے جوہری پروگرام پر مرکوز ہوں گے۔ ادھر بلوچستان کے ضلع خاران میں نامعلوم مسلح افراد نے سٹی پولیس اسٹیشن اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ یعنی CTD کے تھانے پر حملہ کر کے عمارتوں کو نقصان پہنچایا اور ان کے بعض حصوں کو نظر آتش بھی کر دیا۔ محکمہ داخلہ بلوچستان کے معاون برائے میڈیا بابر یوسف زئی نے کہا ہے کہ سیکورٹی فورسز اور پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے حملہ آوروں کے عزائم کو ناکام بنا دیا۔ ادھر پاکستان کے صوبہ خیبر کے ضلع سوات میں پولیس اسٹیشن کے باہر ہونے والے خودکش دھماکے میں 5 پولیس اہلکاروں سمیت 14 افراد ہلاک ہو گئے۔ تاحال کسی بھی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔
کبل پولیس اسٹیشن کے باہر یہ دھماکہ اتوار کی شام اس وقت ہوا جب سوات میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کے خلاف مقامی تنظیموں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا تھا۔ کبل ریجن کی ڈپٹی کمشنر عائشہ ناصر کے مطابق دھماکہ شام تقریباً 6 بجے ہوا جب ایک خودکش بمبار نے مرکزی پولیس ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ ان کے بقول جب پولیس نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اپنے جسم سے بندے دھماکہ خیز مواد کو اڑا دیا، جس سے پولیس اہلکاروں سمیت متعدد شہری ہلاک ہو گئے۔ برطانیہ کے وزیر داخلہ شبانہ محمود نے اسپین کے شہر سیوٹا میں غیر قانونی مہاجرین کو فوری طور پر واپس بھیجنے کے طریقہ کار کو برطانیہ میں نافذ کرنے کے مطالبے کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ انگلش چینل کے ذریعے ہونے والی غیر قانونی آمد کی نوعیت اسپین اور مراکش کی زمینی سرحد سے بالکل مختلف ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ سیوٹا کی صورتحال مخصوص جغرافیائی اور سفارتی حالات کی پیداوار ہے، جہاں اسپین اور مراکش کے درمیان زمینی سرحد اور دو طرفہ معاہدے موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ کو انگلش چینل کے ذریعے انسانی اسمگلروں کے منظم نیٹ ورک کا سامنا ہے، جس میں فرانسیسی اور برطانوی سمندری حدود شامل ہونے کے باعث کارروائیاں زیادہ پیچیدہ ہوتی ہیں۔ طالبان نے پاکستان سے کشیدگی ختم کرنے اور تعلقات بہتر بنانے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت طالبان شدید معاشی اور اقتصادی اور علاقائی پریشانی کا شکار ہیں۔ پاکستان سے کئی ارب روپے روز کی جو تجارت ہوتی تھی وہ بند ہے اور مہاجرین کو کافی حد تک پاکستان نے کنٹرول بھی کیا ہے، ان کو افغانستان بھی بھیجا ہے، پاکستان میں سختی بھی کی گئی ہے، لیکن شروع میں افغانستان نے بھارت کی ایما پر پاکستان کے ساتھ نہ صرف لڑائی بھی کی، پاکستان کے لیے مشکلات شروع سے ہی پیدا کی ہوئی ہیں اور وہ بھارتی ایما پر اسلحہ اور پیسہ لے کر ان کی پروکسیز کا کام کر رہا ہے۔ اور ایک طویل عرصے سے پاکستان میں پہلے ضیاء الحق کے زمانے میں صرف دھماکے ہوتے تھے یا سائیکلوں پہ یا کسی گاڑی میں یا کسی جگہ رکھ کر کوئی بھی شخص غائب ہو جاتا تھا، لیکن اس کے بعد پھر یہ دھماکوں کا سلسلہ بدلا اور 9/11 کے بعد جو دھماکوں کا سلسلہ ہوا وہ خودکش دھماکوں کا ہوا، اور خودکش دھماکوں کے لیے جو مین پاور تیار کی جاتی ہے وہ افغانستان اور پاکستان کے ایسے علاقے میں کی جاتی ہے جو بالکل افغانستان کے بارڈر پر ہے، اور یعنی ایک قدم ان لوگوں کا افغانستان میں ہوتا ہے اور ایک پاکستان میں۔ یہ پاکستان میں آتے ہیں، واردات کرتے ہیں اور افغانستان چلے جاتے ہیں، اور تحریک طالبان کو کوئی افغانستان میں روکنے والا نہیں، بلکہ ان کو بھرپور سپورٹ کی جاتی ہے اور وہ ان کے طریقہ کار پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ سارا کھیل جو ہے صرف پیسے کا ہے، اس میں نہ تو مذہب انوالو ہے نہ کلچر انوالو ہے، کیونکہ خودکش حملے کا کلچر نہیں ہے۔ ہاں، ان کا بدلہ لینے کا کلچر ایک زمانے میں تھا، وہ تاحال ابھی بھی ہے، لیکن یہ خودکش حملوں کا جو سلسلہ ہے ایک طویل عرصے سے پاکستان اس سے نبرد آزما ہے اور 1 لاکھ سے زیادہ سویلین لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، مگر یہ نوجوانوں کو ورغلا کے، کم عمر لوگوں کو بلیک میل کر کے، ان کو تربیت کر کے، ان کو پیسے کا لالچ دے کے اور خود پیسے لے کے انہوں نے اس کو باقاعدہ ایک صنعت کا درجہ دے دیا، اور عام انسانوں کو، بے قصور لوگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، بزرگوں کو اور بڑے بڑے مجبور وہ لوگ جن کا کمانے والا صرف ایک تھا، ان لوگوں کو انہوں نے دھماکوں میں ہلاک کیا، شہید کیا، اور خود آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کی یہ موت مرتے ہیں۔ انہوں نے دوسروں کے لیے کام کیا، دوسروں کی ایما پر پاکستان کو نقصان پہنچایا، اور تاحال یہ سلسلہ اب انہوں نے افغانستان سے بلوچستان میں بھی اور صوبہ خیبر میں بھی، اور آپ دیکھ لیں آئے روز ہر روز 2 یا 3 اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ ہمارے سیکورٹی ادارے، ہماری فوج، ہماری فورسز، پولیس کے
افسران بھی اور جوان بھی ایک عرصے سے قربانیاں دے رہے ہیں، اور وہ قربانی ظاہر ہے جو لوگ ملازمت کرتے ہیں وہ ایک جذبے کے ساتھ تو کرتے ہیں، انہیں تنخواہیں تو ملتی ہیں، لیکن اس میں بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ ان کو سروائیول کی جنگ لڑنی ہوتی ہے، اور وہ یہاں نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان کی جان داؤ پر ہوتی ہے، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور یہ سلسلہ رکنے میں نہیں آ رہا۔ سیکورٹی اداروں نے بہت انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے ہیں۔ کل ہی ڈی جی آئی ایس آئی بتا رہے تھے کہ 40,000 سے زائد آپریشن کیے ہیں، لیکن ان آپریشن کے باوجود یہ بیسیکلی یہ لوگ کاکروچ ہیں، طالبان کاکروچ، یہ کاکروچ کی طرح پورے ملک میں افغانستان میں پھیلے ہوئے ہیں، اور وہاں سے سرحد سے یہ جسے کہتے ہیں نا ڈبکی لگا کر تاریں کاٹ کر یہ وہاں سے نکل کر آتے ہیں اور پھر معصوم لوگوں کو مارتے ہیں۔ اب ان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ، وہ کہتے ہیں کہ جی تنازعات کسی کے مفاد میں نہیں ہیں۔ انہیں اب یاد آیا کہ تنازع کسی کے ساتھ بھی وہ مفاد میں نہیں۔ ظاہر ہے اب سرحدی راستوں کی بندش سے وہ پریشان ہیں۔ افغان تاجروں کے لیے جب رکاوٹیں بنی تو ان پر ایک پریشر ہے، اور انہوں نے کہا جی ہمارے جو تاجر ہیں وہ مسائل کا حل چاہتے ہیں، مسائل کا حل چاہتے ہیں تو تجارت کرو، خود کچھ دھماکے نہ کرو۔ پاکستان کے ساتھ تجارت نہ کر کے تمہیں نقصان ہی نقصان ہوگا۔ جتنا مرضی کسی اور سے تم پیسے لے لو، اسلحہ لے لو، ان کی پراکسیز بن جاؤ، اور ان لوگوں کو ہمارے راز بتاؤ، ان سے تجارت کرو، لیکن تمہارے ساتھ سب سے زیادہ بھلا پاکستان نے کیا ہے۔ انہوں نے ایران سے روابط میں بھی اضافہ کیا، لیکن یہ ایران کو بھی نقصان پہنچائیں گے، اور جو معدنی وسائل کے نئے منصوبے وہ ان کو صرف ایک لالی پاپ دیا گیا ہے کچھ ملکوں کی جانب سے۔ بہرحال سیکورٹی فورسز کو ان کے خلاف اقدامات مزید سخت کرنے چاہیے تاکہ ہمارے معصوم لوگوں کی زندگیوں کو بچایا جا سکے۔ ادھر خلیجی ممالک کے دباؤ اور کوششوں کے نتیجے میں ٹرمپ نے جو ایران پر حملے مؤخر کیے ہیں اس سے امریکہ اور ایران کے درمیان اگرچہ وقتی طور پر کچھ کشیدگی کم آئی ہے، لیکن جو ثالث ہیں جیسے قطر ہے وہ پر امید ہے کہ شاید ابنائے ہرمز کھلنے والی ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ جی ایران آمادگی ظاہر کر رہا ہے اور ہمیں بہت امید ہے، اور جہازوں کی گزرگاہ، کنٹرول اور فیس کے معاملات اگرچہ تنازع کا شکار ہیں، لیکن نئی جنگ بندی کے لیے جو ثالث سرگرم ہے امید ہے انہیں کامیابی ہوگی۔ قطر نے ابنائے ہرمز کھولنے کے لیے ایران کو ایک نیا منصوبہ بھی پیش کیا، جس پر کہا جا رہا ہے کہ رد عمل جو ہے بہت مثبت ہے، اور منصوبے کے تحت ابنائے ہرمز میں جہازوں کے لیے نئے ٹریفک راستے بنائے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی خوشائن بات بھی ہے، خوشی کی خبر بھی ہے، اور ایران اور یعنی اب سب کو فیس سیونگ چاہیے، اور سب اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن خاص طور پر امریکہ وہ چاہتا ہے کہ جی میں اپنی کامیابی کا ڈنڈورا پیٹوں، اور ایران چاہتا ہے کہ میں اگر اب پیچھے ہو گیا تو پھر اب نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں۔ ایران کا یہ موقف ہے۔ تو ایران کا موقف ہے کہ اسے ابنائے ہرمز کی گزرگاہوں پر جزوی کنٹرول دیا جائے، اور وہ جہازوں سے فیس وصول کرنا چاہتا ہے، جس کی امریکہ سخت مخالفت کرتا ہے۔ یہ ہی ایک بڑا جھگڑا ہے، ایک تنازع ہے، اور خلیجی ممالک امریکہ کی غیر واضح پالیسی سے کافی ناراض ہیں، اور ایرانی حملوں کے خطرے کے باعث مزید دفاعی نظام اور سیکورٹی کی انہوں نے امریکہ سے ضمانت مانگی ہے، جو امریکہ اس وقت تک دے نہیں سکتا۔ اور خلیجی ممالک میں بھی آپ کو پتہ ہے اختلاف بھی ہے۔ سعودی عرب جو ہے وہ کشیدگی کم کرنے کا حامی ہے، جبکہ یو اے ای سمیت کچھ ریاستیں ایران کے خلاف زیادہ سخت امریکی کارروائی کی حامی ہیں، اور بلکہ انہوں نے تو امریکہ کو شروع میں کہا تھا کہ آپ جتنا سخت ترین حملہ کر سکتے ہیں وہ کریں، خاص طور پر یو اے ای کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں ایک بڑی ایکسکلوزیو اور اہم خبر کہ یو اے ای میں
گزشتہ کئی مہینوں سے اور خفیہ طور پر کئی سالوں سے مختلف ناموں سے آئی ڈیز جعلی بنا کر جو ہمارے ذرائع بناتے ہیں کہ یو اے ای میں زمینیں خرید رہے ہیں، اور وہ اس سارے معاملے پہ سب سے زیادہ جو حکمت عملی خطرناک اختیار کی ہوئی ہے وہ اسرائیل نے کیا، اور یو اے ای ان کے ہاتھوں بیوقوف بننے والا ہے جس طرح کسی زمانے میں فلسطینی بنے تھے۔ اور ایک اور آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں جو آج تک کبھی کسی اخبار میں نہیں آئی، کہ اسرائیلی لوگ جو ہیں اب کچھ اور ممالک میں اپنے قدم جمانے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں، اور وہ بہت لمبی پلاننگ ہے، اور جو ہمیں مختلف سورسز سے جو ہم نے ریسرچ کی ہے اس سے معلوم ہوا ہے کہ اب اسرائیلی جو ہیں، اسرائیلی یہودی، وہ بوسنیا میں جا کے زمینیں خرید رہے ہیں، کیونکہ بوسنیا کے لوگوں کی معیشت پریشان کن ہے، اور وہ منہ مانگے داموں پہ زمین خرید رہے ہیں۔ اور یہ ہمیں مبینہ طور پر بتایا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو داماد ہیں جیرڈ کشنر، ان کی سرپرستی میں ان کے ساتھ ان کے گروپ بوسنیا میں زمینیں خرید رہے ہیں، اور مستقبل میں یہ ایک نیا اس خطے کا ایک کہہ لیں کہ خنجر ثابت ہوگا، ایک نیا تیر ثابت ہوگا، ایک نیا مسئلہ شامل ہوگا، اور اس پر ابھی تک کسی کی نظر نہیں گئی ہے، اور نہ ہی اس سے میں نے کہیں کہ یہ بات سنی ہے، نہ کسی نے بتایا ہے، لیکن ہمیں ایک اہم سورس نے بتایا تھا کہ وہاں پر یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو یو اے ای کے لیے بھی اور بوسنیا کے لیے بھی مشکلات ہوں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پڑوس میں کون کون سے ریاستیں ہیں، کون کون سے ممالک ہیں، اور ماضی میں وہاں کیا ہوتا رہا ہے، اور وہاں مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کو اگر معاشی طور پر پریشان ہوں گے تو ان کی پریشانی کو پیسے سے کھیلنا اسرائیل کو آتا ہے۔ تو ہم یہی دعا گو ہیں کہ یہ معاملہ جنگ مکمل طور پر رک جائے، اور 2 دن سے آئل کی قیمتیں قدرے کچھ کم ہوئی ہیں، اور امید ہے کہ ہمیں پاکستان اور دوسرے جو ثالث ہیں وہ اس معاملے میں مزید کردار ادا کریں گے۔ اور یہ نئی جو خبر آئی ہے اس میں اگر ایران کے ساتھ مذاکرات طے ہو جاتے ہیں تو حالات معمول پر آنے کی توقع ہے۔ یہیں پہ دیں توصیف سید کو اجازت۔ اردو گلوب ٹی وی آپ دیکھتے رہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، اور ہمیں اپنے مشورے سے بھی نوازیں، اور ہمیں کچھ اپنی رائے سے بھی نوازیں۔ کامنٹس سے میں اپنے مشوروں سے مطلع کیجیے گا۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔